الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العلی العظیم. رفقائے گرامی، یہ پچھلی آیت اور اس آیت کو ملا کر اگر ہم اس کی تشریح کرنا چاہیں تو اس طرح ہے کہ اب اللہ تعالیٰ دیکھے گا اور اللہ کا رسول بھی دیکھے گا اور مومنین بھی دیکھیں گے کہ اب تم کیا کرتے ہو. جی اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا اور مومن بھی دیکھیں گے کہ اب تم کیا کرتے ہو، اور ان قریب تم اس خدا کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو غیب کو بھی جانتا ہے اور جو ظاہر کو بھی جانتا ہے. پھر تمہیں بتایا جائے گا کہ تم کیا کیا کر کے آئے ہو، کیا گل کھلا کے آئے ہو، کیا نیکی کر کے آئے ہو. ایک مخلص اہل ایمان اور ایک مدعی ایمان جو ایمان کا دعویٰ بھی رکھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اور ایک مخلص مسلمان، ان دونوں سے غلطی کا امکان موجود ہے. مخلص مومن سے بھی غلطی کا امکان موجود ہے، اور ایک اس شخص سے جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو مومن کہا ہوا ہے، منافق ہے. اب ان دونوں کے طرز عمل کو کس طرح پرکھا جائے گا؟ غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے. تو ان دونوں کے طرز عمل کو پرکھنے کا ان آیات میں معیار بتایا گیا ہے کہ مخلص اہل ایمان جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ اس کی سابقہ زندگی کیسی ہے. ایسے مواقع پر وہ بہانے تراشتا ہے، عذر پیش کرتا ہے، اپنی جان کو بچاتا ہے، یا اس سے پہلے جو ہے وہ اس کی زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ کسی قربانی کے موقع پر پیچھے نہیں رہا. پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس نے غلطی کی ہے تو غلطی کے بعد صرف اس نے زبانی کلامی توبہ کی ہے یا عملی طور پر اس نے توبہ کی ہے، یہ بھی دیکھا جائے گا. اور پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آئندہ کو اس کا طرز عمل کیسا ہے. یہ ایک طرف وہ منافقین تھے جو آئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ کو اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ اب ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کی جائے گی، بہت ہو چکا. یہاں تک کہ یہ مر جائیں تو ان کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا. ان کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ مغفرت کی دعا بھی نہیں کریں، ان کے ساتھ بڑی ہو گئی. دوسری طرف اہل ایمان ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرا معیار رکھا کہ ان کو جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول لوٹ رہے ہیں اور وہ ہم پر ناراض ہوں گے، تو اس سے پہلے کہ ان سے باز پرس ہو، انہوں نے خود اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا. یہ ہم کئی دنوں سے مسجد کے ستونوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. گویا پہلے یہی تصور ملتا تھا کہ 1-2 گھنٹے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو باندھا. ایسا نہیں ہے. بے خواب و خور انہوں نے باندھا، رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی، کھانا بھی انہوں نے بند کر دیا. یہاں تک کہ کچھ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، یعنی بے خوابی کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے مسجد کے ستونوں سے بندھے ہوئے ہیں، اور وہ اتنی نکاہت اور اتنی کمزوری ہوئی ہے کہ وہ گر پڑے ہیں. اللہ کے رسول کو خبریں دی جاتی رہی. آپ نے فرمایا یہ تو اب اللہ فیصلہ کرے گا، میرے اختیار میں تو نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فیصلہ کیا اور ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کو جا کر بتایا کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے، تو انہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
کیا ہماری توبہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جس مال نے ہمیں غزوہ تبوک میں شمولیت سے روکا تھا وہ سارے کا سارا مال ہم اللہ کی رسول کی خدمت میں پیش کر دیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، سارا مال دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم 1/3 مال تم دو گے اللہ کے راستے میں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سارے ترکے کا اور سارے مال کا 1/3 حصہ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ ہاں جی، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ یہاں یہ فرمایا کہ توبہ قبول ہو گئی ہے تمہاری، اب تمہارے لیے دعائے مغفرت بھی کی جائے گی۔ اللہ کے رسول سے کہا ہے کہ ان کے لیے دعا کیجیے، اس لیے کہ آپ کی دعا ان کے لیے وسکن لہم، ان کے لیے باعث سکون ہوگی۔ ان کا نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ غلطی کے بعد ان کو کسی پل چین اور سکون نہیں آیا کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا۔ جس طرح منافق کرتے تھے ہم تو اس طرح کر بیٹھے ہیں، ہم میں اور منافقوں میں کیا فرق ہے؟ لیکن پھر بھی اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری توبہ کو قبول کر لیا گیا ہے، قل اعملوا، اور ان سے کہہ دو، ان کو بتا دو کہ عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اب اللہ بھی تمہارے عمل کو دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھے گا، اور یہ سارے مومن بھی تمہارے عمل کو دیکھیں گے کہ آئندہ تم کیا کرتے ہو۔ اس طرح کہ تم عذر تراشتے ہو، یا آئندہ کوئی موقع ملا تو اس کی تلافی کرتے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا۔ لیکن اگلی بات جو کی گئی ہے وہ اس سے بھی بڑی بات ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اگر تم کسی وجہ سے، اپنی چلاکی کی وجہ سے، اپنی صفائی کی وجہ سے اہل ایمان کو وہ سارے ثبوت دینے میں کامیاب بھی ہو گئے کہ ہم مخلص مومن ہیں، ہمارے دل کے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہے، منافق نہیں ہے، اور دل اگر تمہارا ٹھیک نہیں ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ لوگوں کو یقین بھی آ گیا، اللہ کے رسول کو بھی یقین آ گیا، تو اتنا کافی نہیں ہے، اصل بات تو اللہ کی ہے۔ وَسَتُرَدُّونَ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے، إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، مومن اللہ کا رسول تو ظاہر کو جانتا ہے، غیب کو تو نہیں جانتا۔ غیب کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے، وہاں وہ دیکھے گا کہ تمہارے دل کی کیا کیفیت تھی۔ ہاں جی، اور وہاں فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ تمہیں بتائے گا، وہ تمہیں خبر دے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ تم کیا 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 کر کے آئے۔ یعنی وہ صرف خبر نہیں دے گا، یعنی اس خبر کی بنیاد پر وہ سزا دے گا، وہ جزا دے گا کہ کون کیا کیا کر کے آیا ہے۔ کوئی اچھے اعمال کر کے آیا ہے، صرف وہ خبر نہیں دے گا کہ آپ برے عمل کر کے آئے ہیں، آپ اچھے عمل کر کے آئے ہیں، بلکہ اس میں یہ بات بھی پوشیدہ ہے کہ جو برے عمل کر کے آیا ہوگا اس کو اللہ پاک سزا دے گا، جو اچھے عمل کر کے آیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جزا دے گا۔ کسی کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں کوئی آپ کو دھکا لگا ہے، کوئی آپ کو گالی پڑی ہے، کوئی آپ کو کانٹا چبھا ہے، آپ نے دھیلا دیا ہے، آپ نے کروڑ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ باخبر ہے ہر بات سے۔ اللہ کے راستے میں دی جانے والی کوئی قربانی رائے گاہ نہیں جاتی، اللہ کو اس کی خبر ہے، اور اللہ نے اس کی جزا آپ کے لیے محفوظ رکھی۔ اور کسی نے کوئی چھوٹا دھوکہ